گا۔ مفتی صاحب کیا تو سیرت بیان کرتے ہیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی روبہ آ جاتا ہے، اتنا من کرنے لگتا ہے کہ اللہ کے حبیب کو دیکھنے سے صحیح میں بہت اچھا لگا آج۔ میں ایک بات بتاؤں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہوتی ہے، جن کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہوتی ہے، وہ بات تو بالکل ویسے ہی کریں گے جیسے عام انسان کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی زبان میں وہ تاثیر و قوت دی ہے کہ ان کی بات بالکل یہاں پر لگتی ہے، یہاں پر بالکل یہاں پر ان کی بات لگتی ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ واہ کتنی اچھی بات کر رہا تھا، اور اسی بات کو کوئی اور آدمی کہے تو انسان کے دلوں پہ اتنا اثر نہیں کرتا۔ خیر، تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی اللہ کے ولی ہے، اور اللہ کے بہت ہی کہا جائے کہ نیک بندے ہیں۔ ان کی باتیں بھی ایسی نہیں ہے کہ ان کی باتیں جوشیلی ہوتی ہے، ان کی باتیں جذباتی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ دیکھیے اب اگلا کامنٹ میں پڑھا، جب تک کہ یہ والا ذہن سے بات اتر گیا میں کیا کہہ رہا تھا۔ اور ہم ان کی امت سے ہیں، بالکل ہمیں فخر ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ الحمدللہ، شکریہ شکریہ شکریہ۔ کیا کہہ رہے بھائی؟ یہ پردیپ چوہان، جہاں تک کہ میں نے سنا ہے بھائیوں سے، اچھا بھائیوں سے، کہ اللہ ساتویں آسمان پر اپنے کرسی پر موجود ہے، پر اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ نہیں بھائی پردیپ چوہان، یہ اپنے یہاں ہندوستان ایسے پردیپ چوہان آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ پردیپ چوہان ایسے آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں بتائیے گا، پھر میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ السلام علیکم، بالکل محمد علی صاحب شکریہ، محمد علی بھائی شکریہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ محمد علی صاحب طبیعت ٹھیک تو ہے؟ محمد علی بھائی طبیعت ٹھیک تو ہے بھائی؟ سلام عرض کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ کو خوش رکھے محمد علی بھائی۔ لائک کر دیا جی، شکریہ آپ کا، شکریہ مفتی صاحب۔ اس انشاءاللہ والی اس انشاء اللہ والی آیت کی تفسیر بتائیے گا، اور کہانی بھی اس کی کیسے نازل ہوئی وہ بتائیے گا، سورہ کہف میں جو ہے۔ ہاں بالکل، کہیں نہیں، ذہن میں بھی ہے، ذہن میں بھی ہے، انی فاعل ذلک غدا، ذہن میں بھی ہے، بالکل کسی ذہن میں بھی ہے کہ ایک جو ہے کہ کسی صحابی نے، نہیں سوری، ولا تقولوا لشیء انی فاعل ذلک غدا، ہاں بالکل، انی فاعل ذلک غدا بتا رہے ہیں۔ کسی آ کر کے شاید کسی یہودی نے، یا پھر کسی صحابی نے، یہودی ہو سکتے ہیں، صحابی تو نہیں ہوں گے، کسی یہودی نے آ کر سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں، تو کہا کہ کل بتاؤں گا، کیا کہا؟ کل بتاؤں گا۔ اب کل ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول کو تو یقین تھا، لیکن بات یہ تھی کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تو کل بتاؤں گا، لیکن آپ نے انشاء اللہ نہیں کہا، آپ نے انشاء اللہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے نارملی کہا کہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، تو آپ نے سوچا کہ انہوں نے سوال کیا ہے تو انشاءاللہ اس کے متعلق کل وحی آ جائے گی، میں ضرور جو ہے کہ بتاؤں گا۔ اب کل ہو کر کے وحی نہیں آیا، کل ہو کر کے وحی نہیں آتی ہے، اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں زبان دے رکھا ہوں تو کیا ہوگا؟ تو پھر وہی آیت مقدسہ آتی ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ یہ نہ کہیں کہ میں کل بتاؤں گا یا کل کہوں گا یا کل کہہ دوں گا، ایسا نہ کہیں، بلکہ آپ انشاءاللہ کے ساتھ کہیں۔ ایسے پھر بھی میں اس کی تفسیر ایک مرتبہ دیکھوں گا انشاءاللہ، پھر آپ کو رات میں بھی بتاؤں گا۔